السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ معزز و مکرم سامعین، آج کے درس میں قرآن کریم کے جمع و تدوین کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ میرے عزیزو، قرآن کریم ماہ رمضان میں شب قدر کو نازل ہوا، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ نزول قرآن کا آغاز تھا۔ یہی وجہ ہے اور یہی باعث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ واقعات کے مطابق یا سوالوں کے جواب کے لیے یا دیگر احوال کے مقتضا کے مطابق 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن کریم 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 86 مکہ میں اور 28 مدینہ میں نازل ہوئیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ علماء نے قرآن صورتوں کو 4 انواع میں 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم السبع الطوال، یعنی 7 لمبی صورتیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام وغیرہ۔ اور المئون، یعنی وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ یا اس کے قریب ہے۔ المثانی نمبر 3، وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہیں۔ نمبر 4، المفصل، سورۃ الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک سب صورتوں کو مفصل کہتے ہیں اور ان کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، طوال مفصل، سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ النبا یعنی اما پارہ کی ابتدا تک۔ اوساط مفصل، یعنی سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الضحیٰ تک۔ قصار مفصل، یعنی سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک، سورہ ناس تک۔ یعنی قرآن کریم کو دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر دور میں ایک معتد بھی تعداد کو اسے نہ صرف سینوں میں محفوظ کرنے بلکہ اسے تحریر کرنے کی بھی توفیق سے نوازا۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن کے بنیادی طور پر 2 ذرائع تھے۔ نمبر 1 حفظ، نمبر 2 کتابت۔ اہل علم نے نقل فرمایا ہے کہ کان دأب الصحابۃ من اول نزول الوحی الى آخرہ المسارعۃ الى حفظہ۔ دیکھیے تاریخ القرآن از عبداللطیف رحمانی صفحہ 47 کہ اگر صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام حافظ قرآن ہی تھے۔ اس بات کا اندازہ اس روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنگ احد کے شہداء کو دفن کرنے کا وقت آیا تو 2 یا 3 افراد کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جاتا، اور دفن کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے، پھر اسے لحد میں آگے کر دیا جاتا۔ دیکھیے بخاری 1347 نمبر کی روایت کتاب الجنائز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے سوال کرنا کہ ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً سب صحابہ کو ہی قرآن حفظ تھا، یاد تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کسی کو کم یاد تھا اور کسی کو زیادہ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی پھر آپ کے سوال کرنے کا یہ انداز کچھ یوں ہوتا کہ ان میں سے کس کو قرآن یاد ہے اور کس کو یاد نہیں ہے۔
اسی طرح بئر معونہ کا واقعہ بھی معروف ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمایا، لیکن انہیں راستے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ ان شہید ہونے والے حفاظ صحابہ کی تعداد 70 تھی۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت حفاظ کس قدر کثرت کے ساتھ موجود تھے کہ جب ایک چھوٹی سی جماعت کو تعلیم دینے کے لیے 70 حافظ قرآن صحابہ کو روانہ کیا گیا تو جو وفود روزانہ مختلف قبیلے کی طرف بھیجے جاتے تھے ان میں حفاظ کی تعداد کس قدر زیادہ ہوگی۔ 11 ہجری میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے حفاظ صحابہ کی تعداد بھی 70 تھی۔ دیکھیے الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ 73۔ ابن ندیم نے حفاظ صحابہ کے اسماء کی ایک طویل فہرست پیش کی ہے، جن میں عبداللہ بن عمر بن عاص، قیس بن صعصع، سعد بن منذر بن اوس، عبداللہ بن عمر، عمرو بن عقبہ بن عامر جونی، ابو دردہ تمیم داری، معاذ بن حارث انصاری، عبداللہ بن صائب، سلیمان بن ابو حشمہ، ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، سعد بن عبید بن نعمان انصاری، مسلمہ بن مخلد بن صامت، عثمان بن عفان، عبداللہ بن طلحہ، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص، حذیفہ بن یمان، عبادہ بن صامت، ابو حلیمہ، مجمع بن حارثہ، فضالہ بن عبید، سعد بن عبادہ ابن عباس، ابو ایوب انصاری، عبید بن معاویہ، ابو زید رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں۔ دیکھیے الفہرست لابن الندیم صفحہ نمبر 66۔ حفاظت قرآن کا دوسرا بڑا ذریعہ کتابت کا یعنی لکھنے کا، رائٹنگ کا تھا۔ کتابت قرآن کا آغاز بھی عہد رسالت ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ اسے فوراً لکھوا دیتے۔ چنانچہ برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو میرے پاس بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تختی دوات اور اونٹ کے شانے کی ہڈی لے کر آئے۔ جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت لکھوا دی۔ دیکھیے بخاری 4990 نمبر کی روایت، کتاب و فضائل القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین کہ قرآن کو دشمن کے علاقے میں مت لے جاؤ، بخاری 299، اور قرآن کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے، موطا 419 نمبر کی روایت وغیرہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عہد رسالت میں قرآن متفرق اشیاء اور چیزوں پر تحریری طور پر رائٹنگ کے طور پر موجود تھا۔ اسی باعث امام زرکشی نے فرمایا کتابت القرآن لیست محدثۃ فإنہ کان یأمر بکتابتہ، کہ کتابت قرآن کوئی نئی چیز نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی کتابت کا حکم دیا کرتے تھے۔ دیکھیے البرہان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ 338۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی زندگی میں ہی قرآن مکمل طور پر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں مکمل قرآن کی کتابت کروا دی تھی، لیکن وہ ایک جگہ پر اکٹھا نہ تھے بلکہ مختلف چیزوں مثلا کھجور کی شال، چٹیل پتھر، چمڑے کے ٹکڑوں اور ہڈیوں وغیرہ پر لکھی ہوئی تھی۔ مختلف صحابہ کے پاس تھی۔ آپ کی آیات مبارکہ میں قرآن کو یکجا کیوں نہ کیا گیا، اس کے مختلف وجوہات بیان کیے، مثلا نسخ التلاوہ یعنی تلاوت کے منسوخ ہونے کا احتمال موجود تھا۔ دیکھیے جو ہے البرہان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ 329۔ قرآن بتدریج نازل ہو رہا تھا اور امکان نزول وحی کے باعث صورتوں کی ترتیب معین نہ تھی۔ دیکھیے مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 241۔ اور چونکہ عہد رسالت میں قرآن اغلاط یعنی غلطیوں کے اندیشے سے محفوظ تھا، اس لیے جمع قرآن کی کوئی ایسی شدید ضرورت نہ تھی۔
جو بات کے ادوار اور دور میں پیش آئی۔ دیکھیے المجمع الصوتی الاول صفحہ الجمع الصوتی الاول صفحہ 32۔ دور صدیقی میں قرآن کریم کو مختلف چیزوں سے اکٹھا کر کے صحائف کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ اس کا سبب قرآن کے ضیاع کا اندیشہ تھا، برباد ہونے کا اندیشہ تھا، جو جنگ یمامہ میں 70 قراء حضرات کی شہادت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ابو بکر صدیق نے زید ابن ثابت کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی کے طور پر بھی کام کر چکے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے لوگوں سے قرآن اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جو ان کے سینوں کے علاوہ لکڑیوں، ہڈیوں اور پتھروں وغیرہ پر لکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت ابو خزیمہ انصاری سے لی۔ دیکھیے بخاری 4986 نمبر کی روایت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کے سلسلے میں جن شرائط کو ملحوظ رکھا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن کا کوئی حصہ لا رہا ہے، اس سے نے وہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہو، وہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے صحیفوں میں موجود ہو، وہ 7 حروف کو شامل ہو، کتابت کے علاوہ اس حصے کو حفاظ کی بھی تائید حاصل ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ آیات و سور کی یعنی صورتوں کی ترتیب کے مطابق ہو، اس کے قرآن ہونے پر 2 عادل گواہ شہادت دے۔ دیکھیے علم الرسم اور اس کی شرعی حیثیت صفحہ نمبر 78 سے 80 تک مکمل طور پر اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یوں انتہا درجے کی احتیاط کے ساتھ قرآن کو مختلف چیزوں سے نقل کر کے زید بن ثابت نے کتابی صورت میں یکجا کر دیا۔ دور عثمانی کا آغاز اس حال میں ہوا کہ کثرت فتوحات کی بنا پر اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ آئے روز اجمی لوگ اسلام میں داخل ہو کر صحابہ سے قرآن سیکھ رہے تھے، چونکہ مصاحف عثمانیہ سے قبل مصاحف میں شاذ قراءات اور مختلف اقوال تفسیر یہ بھی موجود تھے، اس لیے ہر صحابی اسی قرأت کے مطابق قرآن سکھا رہا تھا جس کے مطابق اس نے خود پڑھا تھا۔ یوں جماعت تابعین نے مختلف صحابہ سے مختلف قراءات کے مطابق قرآن سیکھ لیا اور اسی طرح آگے سکھانا شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ قرآن کے قراءتوں کے اختلافات کی بنا پر ہر کوئی اپنی قراءت کو قابل ترجیح قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ قراءات کے اختلاف کی بنیاد پر ہر کوئی اپنی قراءت کو قابل ترجیح قرار دینا شروع کر دیا اور اسے درست کہنے لگا، یہاں تک کہ یہ اختلاف مختلف علاقوں اور مختلف مدارس میں پہنچ گیا اور اس قدر شدید ہو گیا کہ کچھ حضرات اپنی قراءت کے علاوہ دوسری قراءت کے مطابق قرآن پڑھنے والوں کو کافر تک قرار دینے لگے۔ دیکھیے کتاب المصائب صفحہ نمبر 30۔ اس صورتحال کے پیش نظر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ قرآن کو اس رسم واحد پر یکجا کر دیا جائے جو شاذ قراءتوں سے پاک ہو اور اس میں تمام متواتر قراءتیں بھی سما سکیں۔ آپ کی اس فکر میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح آرمینیہ اور آذربائیجان سے واپسی پر اہل شام اور اہل عراق کے مابین قراءات کے شدید اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس امت کو بچا لیجیے اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشاورت کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحیفے منگوا لیے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرائے تھے، اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حفصہ کے پاس موجود تھے، اور 4 صحابہ حضرت زید ابن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث کو حکم دیا کہ وہ ان صحائف سے نقل کر کے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دے، اور جہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی 3 قریشی صحابہ کا اختلاف ہو وہاں قرآن کو قریش کی زبان میں لکھا جائے، کیونکہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا تھا۔
یوں انہوں نے ان صحیفوں سے قرآن کو نقل کرنے کے وہ صحیفے افسا رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دے دیے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کی نقول تیار کرا کے اس کی کاپی نکلوا کے مختلف علاقوں میں بھجوا دی، اور فرمان جاری کر دیا کہ اس کے علاوہ جس کے پاس بھی کوئی صحیفہ یا مصحف ہے اسے نذر آتش کر دیا جائے، یعنی جلا دیا جائے۔ بخاری 4987 نمبر کی روایت، کتاب و فضائل القرآن۔ دیکھیے مذکورہ تینوں دور کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ عہد رسالت میں قرآن کریم کو مختلف چیزوں پر تحریر کر لیا گیا۔ صدیقی دور میں قرآن کی مختلف آیات و صورتوں کو مرتب کر کے کتابی صورت دے دی گئی، اور عہد عثمانی میں اختلاف اور نزاع کے خاتمے کے لیے اسے شاذ قراتوں اور صحابہ کے تفسیری اقوال سے پاک کر کے ایسے رسم الخط پر جمع کر دیا گیا کہ تمام متواتر قراتیں اس میں سما سکے۔ اسی غرض سے اسے نقط و اعجام سے معرّہ رکھا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن فہمی کی مکمل طور پر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔